رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا۔ جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے۔ دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔
میرے عزیزو ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے, اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے, ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں, اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے. میرے عزیزو صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا, اولیاء نے بھی یہی پڑھا, تابعین نے بھی یہی پڑھا, ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کروڑا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز, ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے. آج بھی رسول زندہ ہیں, کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے, اب ختم ہو گیا ہوگا. باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا, گھر سے چلا گیا, اولاد بگڑ گئی. کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا. میرے عزیزو جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے, ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے. اللہ کے رسول ہیں. جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں, وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں, رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے ہوں. اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے, میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا, مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا. لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں, ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا. اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع. یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے, ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں. یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر, مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے, آوارہ پھرتے رہتے ہیں, جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے, اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے. اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں. ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے, پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں رسول کچھ دے نہیں سکتے, یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں. وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا. وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے. اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا. اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا, وہ دکھا رہا ہے. میرے عزیزو جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا رسول ختم ہو گیا ہے, وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی, ادب سے کھڑا ہوا تھا. عزیزان گرامی وقار, اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں, اپنے ذہن میں. ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا, کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہم یہی کہتے ہیں. اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये आयत है पूरी, आप कुरान पाक उठाकर पढ़ सकते हैं, 5वें पारे में आयत। अल्लाह फरमाता है जब मोमिनीन अपने जानों पर जुल्म कर लें, यानी गुनाह कर लें, तो ऐ रसूल ये आपके पास आए। कुरान में है जाऊ का, ये लफ्ज है कुरान में। ये मोमिनीन क्या करें? ऐ रसूल आपके पास आए, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। लेकिन तरीका अल्लाह ने कैसे बताया? पहले कहाँ आए? रसूल के पास आए, रसूल के पास आए और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, उस पर मजीद एक और शर्त है, रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें। बात समझ में आ रही? जब जब गुनाह हो जाए, तौबा और बख्शिश का जरिया अल्लाह ने जो बताया, कुरान की बात कर रहा हूं। जाऊ का रसूल, ये मोमिनीन आपके दरबार में आए, अल्लाह से बख्शिश मांगे और रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, रहम करने वाला पाएंगे। ये आयत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसूल अगर खत्म हो चुके मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि दूसरों का अकीदा है, मुर्दा है, तो कुरान जो कह रहा है कि मोमिनीन अपने जानों पर जुल्म करें तो ऐ रसूल आपके पास आए, तो क्या किसी मुर्दे के पास जाने को कुरान हुक्म दे रहा है? अब इसके जवाब में वो ये लोग कहते हैं नहीं, ये रसूल की जिंदगी में आयत आई थी, रसूल की जिंदगी में यह आयत आई थी, और जो उस वक्त गुनाह कर रहे थे उनको हुक्म था कि वो रसूल के पास आए, रसूल उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। मैं उनसे कहता हूं मेरे अजीज, फिर हमारा क्या कसूर है? कुरान क्या उसी जमाने के लिए उतरा था या कयामत तक के लिए आया है? कुरान कब तक के लिए है? कयामत तक के लिए। मेरे अजीज, कुरान की आयत सुबह कयामत तक के लिए है। ये सिर्फ उस जमाने के मुसलमानों के लिए आयत नहीं आई, सुबह कयामत तक के मोमिनों के लिए आयत आई है कि अगर तुम में से किसी से गुनाह हो जाए तो तुम कहां जाओ? कहां जाओगे? रसूल के पास। ये आप खुल करके बोलो, डरो मत कि कैसे जाएंगे, वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं बताता हूं, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन कुरान की बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर गुनाह हो जाए तो तुम कहां जाओ? फिर डर है आपको? कहां जाएं? रसूल के पास जाएं। अब रसूल के पास जाने के बाद दो काम है आपके, एक आपकी तरफ से, एक रसूल की तरफ से। आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, रसूल आपकी सिफारिश करेंगे, तब आपकी तौबा कबूल होगी। अब आप सवाल आता है, हर एक की ताकत नहीं सफर करने की, कैसे जाएं मदीने? टिकट महंगा है, अब तो लॉकडाउन में वीजा भी नहीं लगता है। तो क्या अल्लाह तबारक तआला किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा का हुक्म देगा? जो तुम नहीं कर सकते उसका हुक्म शरीयत में आता है। इस्लाम नाम ही है इस चीज का। अल्लाह बंदे पर इतना ही हुक्म डालता है जितना वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसका हुक्म नहीं आएगा। अब तुम सब लोग मिलकर के कहोगे कि हमारे आज जाने की ताकत ही नहीं, और अल्लाह ने हुक्म कैसे दे दिया? गुनाह तो आज सुबह भी हुए हमसे, दोपहर में भी हुए, शाम में भी हुए, और अल्लाह फरमा रहा है रसूल के पास जाएं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो कभी टिकट मिले ना मिले, कैसे जाएं रसूल के पास? मेरे अजीजों, फिर तुम्हें हयातुन नबी का अकीदा और हाजिर और नाजिर का अकीदा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ऐ अजीज, अल्लाह ने तुझे कब कहा कि तू चलते हुए, सफर करते हुए, इस तरह उड़ते हुए, ट्रेन में, बस में आ जा रसूल के पास? अल्लाह ने ये फरमाया, बस तू रसूल के पास आ, चाहे जिस्म के साथ आ या तसव्वुर के साथ आ, चाहे जिस्म के साथ आ या तसव्वुर के साथ आ, हम तो कहते हैं हाजिर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम खड़े होते हैं तो यूं कहते हैं हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। तुम जहां से कहोगे सरकार सुनते हैं। तो हाजिरी हो गई। यहां अभी आंख बंद कर लिया आपने, मुल्ला बाड़े की मस्जिद में बैठे हैं, गुनाहों से तौबा करनी है, कुरान की आयत पर अमल करना है हमको। अल्लाह ने फरमाया रसूल के पास जाने का हुक्म अल्लाह ने किया। अब मैं यहाँ बैठा, चल के जाने के लायक नहीं, आंख बंद कर लिया, मिनट भी नहीं लगे मदीने पहुंच गया।
मिनट भी नहीं लगे। ये कितनी तेज हाजिरी है। बारगाह रसूल में खड़े होने का तस्वूर ले आया और फिर सामने अपने रसूल को हाजिर पा करके अब तौबा करना शुरू किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह तूने फरमाया गुनाह हो जाए तो रसूल के पास आ जा, मैं आ गया। अब तूने फरमाया बख्शिश तलब कर मुझसे, मैंने बख्शिश भी तलब कर ली, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लिया। तीसरा काम है अब रसूल का, अल्लाह के रसूल सिफारिश करें। अब रसूल के पास तुम्हें कहना होगा ऐ अल्लाह के रसूल, हुक्म खुदा पर मैं आपके पास आया हूं और हुक्म खुदा पर मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया। बस आपके इस्तिग़फ़ार की, आपके सिफारिश की देर है और अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। यही तो अकीदा बरेली का इमाम बार बार तुम्हें कह रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ, यहाँ मेरे अजीजों गुनाहों की बख्शिश तलब करो और रसूल बेहिसाब देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को सुनता भी है और बंदों को पाक करके वहां से रवाना भी फरमाता।